واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة۔ محترم حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم تمام لوگوں کا مالک ہے، پالنہار ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور ہوں اللہ کے تمام پیارے نبیوں پر، خصوصاً ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ میں ہماری گفتگو کا عنوان ہے سلام کرنے کی فضیلت اور اس کے چند مسائل۔ اسلام کی اخلاقی تعلیمات میں سے ایک عظیم تعلیم سلام بھی ہے۔ شریعت کی تعلیم ہے، شریعت کا حکم ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرے، جب ایک مومن دوسرے مومن سے ملاقات کرے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے آمنا سامنا ہو، تو ان دونوں کا آمنا سامنا، ان دونوں کی ملاقات سلام کے ذریعہ ہو۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ بات کرنے کی نوبت ہو کہ نہ ہو، دو مسلمانوں کا آپس میں گفتگو کی نوبت ہو کہ نہ ہو، اگر بات کرنے کی نوبت نہ بھی ہو تب بھی اگر ملاقات ہوتی ہے، آمنا سامنا ہوتا ہے، تو ایک دوسرے کو سلام کرنا چاہیے۔ سلام حقیقت میں ایک بہت بڑی دعا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اللہ تم کو سلامت رکھے، اللہ کی سلامتی ہو تم پر، اللہ کی رحمت ہو تم پر، اللہ کی برکت ہو تم پر۔ جب ہم سامنے والے کو سلام کرتے ہیں تو گویا ہم ان کے حق میں یہ دعا دیتے ہیں کہ اللہ تم کو سلامت رکھے ہر مرض سے، اللہ تم کو سلامت رکھے ہر بیماری سے، اللہ تم کو سلامت رکھے ہر تکلیف سے، ہر پریشانی سے، ہر نقصان سے، ہر خسارے سے، جتنا آپ سوچ سکتے ہیں۔ تو سلام کے اندر ایک بڑی جامعیت ہے، سلام ایک بڑی جامع دعا ہے۔ دنیا والوں نے سلام کے مقابلے مختلف الفاظ اپنی تئیں ایجاد کر لیے ہیں، مختلف دعائیں اپنی طرف سے ایجاد کر لیے ہیں، مختلف تعبیرات انہوں نے بنا لیے ہیں۔ چاہے جتنے بھی الفاظ دنیا والے استعمال کر لے، جتنی بھی دعائیں استعمال کر لے، جتنے بھی تعبیرات استعمال کر لے، کبھی بھی وہ الفاظ، وہ دعائیں اور وہ تعبیرات سلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سلام حقیقت میں ایک بہت بڑی دعا ہے، جو آپ سامنے والا جو سلام کرتا ہے وہ سامنے والے کو دعا دیتا ہے۔ سلام یہ معاشرے میں امن، بھائی چارگی، محبت، الفت کو عام کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، ایک بہت بڑا سبب ہے۔ سلام کو عام کرنے سے معاشرے میں محبت عام ہوتی ہے، سلام کو عام کرنے سے معاشرے میں الفت، ہمدردی عام ہوتی ہے، سلام کو عام کرنے سے دلوں کی نفرتیں دور ہوتی ہیں، سلام کو عام کرنے سے بھائی چارہ پھیلتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلکم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، کہ لوگوں تم اس وقت تک جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم کامل مومن نہ ہو جاؤ، جب تک کہ تم مکمل ایمان والے نہ ہو جاؤ۔ ولا تؤمنوا حتى تحابوا، اور تم اس وقت تک
مکمل ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے، اس وقت تک تم کامل مومن بن ہی نہیں سکتے جہاں تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے نہ لگو۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم افشوا السلام بینکم، کہ کیا میں تم لوگوں کو ایک ایسی چیز کے بارے میں نہ بتلاؤں، ایک ایسے عمل کے بارے میں نہ بتلاؤں، ایک نسخے کے بارے میں نہ بتلاؤں کہ جو جب تم عمل کرنے لگو گے، جب اس چیز کو عمل میں لاؤ گے تو تم آپس میں محبت کرنے لگو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو، آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی کہ جہاں سلام کا ماحول ہوگا وہاں محبت کا ماحول ہوگا، جس معاشرے میں سلام کی تعلیم ہوگی وہاں پر محبت پھیلے گی، جہاں پر سلام کا ماحول ہوگا، جس معاشرے میں سلام کی تعلیم ہوگی وہاں سے نفرتیں ختم ہو جائیں گی، وہاں سے دشمنیاں ختم ہو جائیں گی، وہاں سے مسلمانوں کے دل پاک و صاف ہو جائیں گے، شفاف ہو جائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانب ہم لوگوں کی رہنمائی فرمائی۔ سلام کی تاریخ کے بارے میں جب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، حضرت آدم علیہ بخاری کی روایت ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ حضرت آدم دیکھو فرشتوں کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، فرشتوں کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، جاؤ فرشتوں کو سلام کرو۔ اور ذرا غور سے سننا کہ فرشتے کیا جواب دیتے ہیں، کیوں؟ فَإِنَّهَا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّتُ ذُرِّيَّتِكَ، اس لیے کہ فرشتے جو جواب دیں گے وہی تمہارا سلام ہوگا اور تمہاری ذریت کا سلام ہوگا، تمہاری اولاد کا سلام ہوگا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کی بیٹھی ہوئی جماعت کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ تو فرشتوں کی جماعت جو بیٹھی ہوئی تھی وہ جواب دیتی ہے، وہ فرشتے جواب دیتے ہیں السلام علیکہ ورحمۃ اللہ، یعنی رحمت اللہ کا اضافہ فرشتوں نے کیا۔ اور پھر آخرت میں دنیا میں سلام کی تعلیم اپنی جگہ ہے ہی، دنیا میں سلام کا حکم ہے ہی، آخرت میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر سورہ یاسین کے اندر اللہ رب العالمین نے اس جانب رہنمائی فرمائی ہے، اس جانب اشارہ کیا ہے کہ کل قیامت کے دن آخرت میں اہل ایمان کو، مومنین کو، اہل ایمان کو، اہل توحید کو اللہ رب العالمین سلام کرے گا۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن مومنوں کو سلام کرے گا، متقیوں کو سلام کرے گا، جو مومنین ہوں گے، جو اہل ایمان ہوں گے، جن کے دلوں میں ایمان ہوگا، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایسے مومنوں کو سلام کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ سلام قولا من رب الرحیم، کہ کل قیامت کے دن مومنوں سے کہا جائے گا، اللہ رب العالمین کہے گا کہ مومنوں تم پر سلامتی ہو اس رب رحیم کی طرف سے جو بڑا مہربان ہے، جو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور پھر جب جنتی جنت الفردوس میں جانے لگیں گے، جنت الفردوس میں جانے لگیں گے، گروہ در گروہ، جماعت در جماعت، جب جنتی جنت الفردوس کی طرف رواں دواں ہوں گے، جنت الفردوس کی طرف دوڑیں گے، جائیں گے، تو جنت الفردوس کے دروازے پر، جنت الفردوس کے گیٹ پر فرشتوں کی جماعت ہوگی، فرشتے ہوں گے، اور فرشتے ان جنتیوں کا استقبال کر رہے ہوں گے، ان کا استقبال کر رہے ہوں گے، اور ان کا استقبال سلام کے ذریعہ ہوگا۔ ان کا استقبال، جنتیوں کا استقبال فرشتے سلام کے ذریعہ سے کریں گے۔ اللہ رب العالمین نے اس جانب اشارہ کیا سورہ زمر کی آیت نمبر 73 کے اندر۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ اللہ نے کہا کہ وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا، وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا، کہ دنیا میں جو لوگ اللہ رب العالمین سے ڈر کر کے زندگی گزارا کرتے تھے، جن کے دلوں میں اللہ رب العالمین کا تقوی اور اللہ رب العالمین کا ڈر تھا، وہ کل قیامت کے دن گروہ در گروہ، جماعت در جماعت جنت کی طرف لے جائیں گے، اور جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے، جنت الفردوس کے گیٹ پر پہنچیں گے، تو وہاں پر فرشتوں کی جماعت ہوگی، اور جنت کا دروازہ ان جنتیوں کے لیے کھولا جائے گا، اور جنت کا جو داروغہ ہوگا، وہاں جنت کا دروازہ کا جو خازن ہوگا، دربان ہوگا، جنت فرشتہ ہوگا، وہ کہے گا سلام علیکم، کہ تم پر سلامتی ہو، سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، تم خوش ہو جاؤ، تم خوش ہو جاؤ، فادخلوها خالدین، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم چلے جاؤ، اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ اور پھر جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے،
جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو وہاں کسی بھی چیز کی آواز نہیں سنیں گے، نہ بیہودہ بات سنیں گے، نہ گندے بات سنیں گے، نہ گناہ کی آواز سنیں گے. وہاں صرف ایک ہی آواز آئے گی، چاروں طرف سے جنت میں صرف ایک ہی آواز آئے گی، وہ سلام کی آواز ہوگی، وہ سلام کی آواز ہوگی. اللہ رب العالمین نے سورہ واقعہ میں اس جانب اشارہ کیا، فرمایا کہ لا يسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، کہ جنت میں جنتی نہ تو وہاں پر لغو بات سنیں گے، نہ گناہ کی بات سنیں گے، الا قیلا سلاما سلاما، صرف سلام ہی سلام کی ندا ہوگی، سلام ہی سلام کی آواز ہر جانب ہوگی. ایک جنتی دوسرے جنتی کو سلام کر رہے ہوں گے، جنتی فرشتے کو سلام کر رہے ہوں گے تو فرشتے جنتی کو سلام کر رہے ہوں گے. تو سلام کی نغموں سے پورا کا پورا جنت گونج رہا ہوگا، سلام کی نغموں سے پورا کا پورا جنت معمور ہوگا. اور آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کی ابتدائی زندگی کو، مدنی زندگی کی ابتدائی دور کو آپ دیکھیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے لوگوں میں ایک جستجو پیدا ہوا، مدینہ کے لوگوں میں ایک شوق اور جذبہ پیدا ہوا کہ مکہ سے جو نبی آئے ہیں، مکہ سے جو رسول آئے ہیں، آخر اس رسول کی تعلیمات کیا ہیں، اس رسول کا پیغام کیا ہے، جو رسول جو مذہب لے کر کے آیا ہے اس مذہب کی تعلیمات کیا ہیں، اس مذہب کا حکم کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی زندگی کی ابتدائی دور میں اسلام کا تعارف اور اسلام کا انٹروڈکشن جن تعلیمات سے کرایا ان میں سے ایک سلام بھی ہے، ان میں سے ایک سلام بھی ہے. چنانچہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اس وقت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس وقت انہوں نے ایمان نہیں لایا تھا، یہودی تھے اور یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم تھے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ. یہ اسی وقت کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب چرچا ہوا مدینہ کے اندر کہ ایک نبی آئے ہیں جن کا پیغام یہ ہے، جن کی تعلیم یہ ہے، چنانچہ شوق پیدا ہوا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کو، جذبہ پیدا ہوا، جنون پیدا ہوا کہ میں بھی تو دیکھوں اس نبی کو. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے دیکھتے ہیں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ کسی جھوٹے شخص کا چہرہ ہو نہیں سکتا. اور جب قریب جاتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سب سے پہلی بات، میں نے سب سے پہلا فرمان اور میں نے سب سے پہلی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنہ. ابن ماجہ کی روایت ہے، کہتے ہیں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نصیحت کر رہے تھے، مسلمانوں کو نصیحت کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے یا ایھا الناس افشوا السلام، اے لوگو، اے مسلمانوں، سلام کو پھیلاؤ، سلام کو عام کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور رشتہ داری کو نبھاؤ، صلہ رحمی کرو، رشتوں کو توڑو نہیں بلکہ رشتوں کو جوڑو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ جنت میں جانا چاہتے ہو تو جب رات میں اس وقت تم تہجد کا اہتمام کرو جبکہ پوری دنیا سو رہی ہے. تو جن تعلیمات سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی زندگی کا ابتدائی مرحلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن تعلیمات کے ذریعہ سے اسلام کا تعارف کرایا ان میں سے ایک سلام بھی ہے. اسی سلام کی اہمیت کے پیش نظر اللہ رب العالمین نے مومنوں کو حکم دیتے ہوئے کہا سورہ نساء کی آیت نمبر 86 میں کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا. اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے مسلمانوں، جب تمہیں سلام کیا جائے، جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر جواب دو یا کم از کم وہی الفاظ لوٹا دو. ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ رب العالمین ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. حکم ملا کہ جب تمہیں سلام کیا جائے تو اس سے بہتر جواب دو، بہتر کلمات میں جواب دو. تو بہتر کی تفسیر کیا ہے؟ مثال کے طور پر اگر آپ کو سلام کرتے ہوئے کوئی مسلمان کہتا ہے السلام علیکم تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس سے بہتر الفاظ میں جواب دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. لیکن اگر کوئی مسلمان آپ کو سلام کہتے ہوئے کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کا بہتر سے بہتر جواب دیتے ہوئے کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بہتر تفسیر ہے، بہتر
جواب دو، یہ بہتر تفسیر ہے، یا کم از کم جتنا سلام کیا جائے، جتنے کلمات کے ذریعے سے سلام کیا جائے، کم سے کم اتنا لوٹا دو۔ اور اس کے بعد آگے میں اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اخیر میں فرمایا کہ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، بے شک اللہ رب العالمین ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ یہاں پر اس آیت کریمہ میں حساب کی بات اس لیے کہی گئی کہ الفاظ کی زیادتی کے اعتبار سے انسان کے اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا ہے۔ دلیل ترمذی کی وہ روایت بڑی مشہور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم، السلام علیکم، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کے لیے 10 نیکیاں۔ ایک دوسرے صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کے لیے 20 نیکیاں۔ ایک تیسرے صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کے لیے 30 نیکیاں۔ تو الفاظ کی زیادتی کے اعتبار سے انسان کے اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ جیسا سلام کرتے ہیں اسی کے اعتبار سے آپ کو اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اور سلام اسلام کی خوبیوں میں سے ہے۔ اسلام کی بہت ساری خوبیاں ہیں، اسلام کی بہت ساری تعلیمات ہیں، اسلام کی بہت ساری صفات ہیں۔ ان صفات میں، ان تعلیمات میں، ان خوبیوں میں ایک بہت بڑی خوبی سلام کرنا بھی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا، سوال کیا گیا ای الاسلام خیر، ای الاسلام خیر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تعلیمات تو بہت ہیں لیکن سب سے بہتر تعلیم کیا ہے؟ اسلام کی خوبیاں تو بہت ہیں لیکن سب سے بہتر خوبی کیا ہے؟ اسلام کی تعلیمات تو بہت زیادہ ہے، انگنت ہے، لیکن سب سے بہتر تعلیم کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تطعم الطعام، پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی خوبی بیان فرمائی کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ اسلام کی بہترین تعلیم ہے، بہت ساری تعلیمات ہیں لیکن ان میں ایک بہترین تعلیم یہ ہے کہ تم دوسروں کو کھانا کھلاؤ۔ اور یاد رکھیں، دوسروں کو کھانا کھلا کر کے خوش ہونا یہ شریفوں کی علامت ہے، دوسروں کو کھانا کھلا کر کے خوش ہونا یہ پیغمبروں کی علامت ہے، دوسروں کو کھانا کھلا کر کے خوش ہونا یہ صحابہ کی علامت ہے، دوسروں کو کھانا کھلا کر کے خوش ہونا یہ نیک لوگوں کی علامت ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تطعم الطعام، تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ اسلام کی بہترین تعلیم ہے۔ اور دوسری چیز جس کی جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، تم اس کو بھی سلام کرو جس کو تم جانتے ہو کہ یہ مسلمان ہے، اور اس کو بھی سلام کرو جسے تم نہیں جانتے، یعنی جس سے تمہارے تعلقات ہو کہ نہ ہو، تمہاری جان پہچان ہو کہ نہ ہو، معلوم ہے کہ تمہارے معاشرے میں رہتا ہے، معلوم ہے کہ تمہارے سماج میں رہتا ہے، چہ جائے کہ تعلقات نہیں ہیں، چہ جائے کہ دوستانہ نہیں ہے، چہ جائے کہ رشتہ داری نہیں ہے، چہ جائے کہ اپنا کلوز نہیں ہے، لیکن تم کو معلوم ہے کہ وہ مسلمان ہے، تم کو معلوم ہے کہ مسلم معاشرے میں رہتا ہے، تو تم اس کو جانو یا نہ جانو تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو سلام کرو۔ یہ اسلام کی اہم تعلیمات میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گنایا۔ لیکن آج دیکھیں کہ آج ہم سلام کس کو کرتے ہیں؟ جس سے ہماری بنتی ہے۔ آج ہم سلام کس کو کرتے ہیں؟ جس سے ہمارے اچھے تعلقات ہوں۔ آج ہم سلام کس کو کرتے ہیں؟ جس سے ہماری رشتہ داری ہو۔ آج ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ آج ہم صرف جاننے والے کو سلام کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ آج ہم صرف جاننے والے کو سلام کرتے ہیں۔ ہم کو معلوم ہے کہ یہ مسلمان ہے، ہم کو معلوم ہے کہ یہ نیک انسان ہے، ہم کو معلوم ہے کہ یہ مسجد جاتا ہے، ہم کو معلوم ہے کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، لیکن ہمارے تعلقات اس سے اچھے نہیں ہیں، ہمارے وہ دوست میں نہیں ہیں، ہماری رشتہ داری نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو سلام نہیں کرتے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سلام معرفت، صرف جان پہچان والے کو سلام کرنا یہ کیا ہے؟ یہ علامت قیامت میں سے ہے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اشراط الساعة ان يسلم الرجل على الرجل لا يسلم علیہ لمعرفت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ انسان صرف اسی کو سلام کرے گا جس سے اس کی جان پہچان ہوگی، صرف اسی کو سلام کرے گا جس سے اسے اچھے تعلقات ہوں گے، صرف اسی کو سلام کرے گا جس سے اس کی رشتہ داری ہوگی، صرف اسی کو سلام کرے گا جس سے اس کی بنتی ہوگی۔ اور آج ہمارے معاشرے میں یہ عام ہے، آج ہمارے معاشرے میں یہ عام ہے۔ ہمارا المیہ تو یہ ہے
کہ ہم اخلاقی اعتبار سے ہم اتنے پیچھے جا چکے ہیں، ہم اخلاقی اعتبار سے ہم اتنے گر چکے ہیں کہ جب ہم مسجد آتے ہیں تو مسجد میں بھی ہم سلام کرنا گوارا نہیں کرتے. مسجد آتے ہیں تو ہم مسجد میں سلام کرنا گوارا نہیں کرتے. یہ ہماری حقیقت ہے، ہماری حقیقت ہے. مسجد میں اگر چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، مسجد میں نوجوان ہوں، کوئی بزرگ آ رہے ہوں، تو آنے والے کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے شخص کو سلام کرے، مسجد میں بیٹھی ہوئی جماعت کو سلام کرے. یہ نہ دیکھا جائے کہ چھوٹے بچے بیٹھے ہوں کہ جوان بچے بیٹھے ہوں. یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جو آ رہے ہوں ان کو سلام کریں. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم کہیں دور سفر میں کہیں چلے جاتے ہیں، مہمانی میں چلے جاتے ہیں، اور 8 دن کے بعد 10 دن کے بعد جب ہماری واپسی ہوتی ہے، جب ہم واپس آتے ہیں گھر سے، اور پھر واپس آ کر کے جب ہم مسجد آتے ہیں تب بھی ہم سلام نہیں کرتے. یہ حقیقت ہے جو ہمارے یہاں پایا جاتا ہے، اور یہ اخلاقی بہت بڑی گراوٹ ہے. اس کو ہمیں سدھارنے کی ضرورت ہے. صرف نماز پڑھ کر کے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں، صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کر کے ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں، تو یہ سپنا چھوڑ دیں. جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ نماز کی پابندی کرو، وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اخلاق کو عظیم بناؤ، اخلاق کو اعلیٰ بناؤ. کیونکہ اخلاق کی اتنی زیادہ دین اسلام کے اندر اخلاق کو اہمیت حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان جو تہجد کا اہتمام نہیں ہے، ایک انسان جو قیام اللیل کا اہتمام نہیں کرتا، ایک انسان جو ہے کہ نفلی روزے نہیں رکھتا، لیکن اگر اس کا اخلاق اچھا ہے، ان المؤمن لا یدرک، ان المؤمن، ترمذی اور ابو داؤد کے اندر روایت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن تہجد گزار نہیں ہے، ایک مومن تہجد گزار نہیں ہے، نفلی روزے کا اہتمام نہیں کرتا ہے، لیکن اگر اس کا اخلاق اچھا ہے تو وہ اخلاق کی بنیاد پر تہجد گزاروں سے بھی زیادہ سبقت لے جائے گا اجر و ثواب میں. تو اسلام کے اندر جتنی زیادہ اخلاق کو اہمیت حاصل ہے، تو اس اعتبار سے کہنا یہی ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ معاشرے میں یہ مسلمان ہے، ہم کو پتہ ہے کہ جس سماج میں ہم رہتے ہیں، جس قصبے میں ہم رہتے ہیں، جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، ہم کو پتہ ہے کہ یہاں مسلمان ہے. تو جب بھی ہمارا سامنا ہو، جب بھی ہماری ملاقات ہو، بات کی نوبت ہو کہ نہ ہو، گفتگو کی نوبت ہو کہ نہ ہو، ہم سلام ضرور کیا کریں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. سلام کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے، شریعت کی تعلیم کیا ہے؟ ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، چھوٹا بڑے کو سلام کرے. اسی طریقے سے سوار پیدل چلنے والے کو سلام کرے، اور پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے شخص کو سلام کرے، اور چھوٹی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے. یہ آداب سلام میں سے ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم پڑھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو ہم پڑھیں گے، تو ہمیں پتہ چلے گا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بچوں کے پاس سے ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یسلم علی صبیانہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے. آج ہمارے مزاج ہے اس طرح کا، آج ہمارا مزاج ہے اس طرح کا. ہم جوان ہیں، ہم نوجوان ہیں، ہم بزرگ ہیں، ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، ہمارا گزر بچوں کے پاس سے ہوتا ہے تو کیا تربیت کے طور پر، تربیت کے نام پر، تعلیم کے نام پر، سکھانے کے نام پر کبھی ہم نے اس طرح کیا؟ نہیں کیا. کیونکہ یہ ہمارے ایگو کے خلاف ہے، ہمارے اسٹیٹس کے خلاف ہے کہ ہم تو اتنے عہدے والے، ہم اتنے منصب والے، ہم اتنے بڑے اسٹیٹس والے، ہم ان کو سلام کریں گے، ہم ان بچوں کو سلام کریں گے، ہم اس شخص کو سلام کریں گے. نہیں بھائی، اسلام میں یہ سب نہیں چلتا. اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ تربیت کے نام پر، سکھانے کے نام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے بچوں کو سلام کیا کرتے تھے. کس لیے کہ یہی بچے جب بڑے ہوں گے تو تربیت سیکھیں گے. تربیت ہم اپنے بچوں کو کیسے دیں گے؟ اپنے اخلاق کے ذریعہ. تربیت ہم اپنے بچوں کو کیسے دیں گے؟ ہم اپنے کریکٹر کے ذریعہ. اگر ہم سوچیں کہ بچے ہماری عزت کریں، دونوں طرح کی حدیثیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا، وہ شخص ہم میں سے نہیں، وہ شخص ہمارے منہج پر نہیں جو بڑوں کا احترام نہ کرے، بڑوں کی عزت نہ کرے، اور وہ شخص بھی ہم میں سے نہیں جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے، چھوٹوں پر شفقت نہ کرے. حدیث دونوں طرح کی ہے، دونوں طرح کی حدیثوں پر عمل ہونا چاہیے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں، سلام کے تعلق سے شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ جب ہم گھروں میں داخل ہوں، چاہے دوسروں کے گھروں میں داخل ہوں، اجازت لے لیں، سلام کر کے داخل ہوں، اور خاص کر کے جب ہم اپنے گھروں میں داخل ہوں. نہ جانے ہم کتنی مرتبہ ہم اپنے گھروں میں روزانہ داخل ہوتے ہیں، کتنی مرتبہ ہم اپنے گھروں میں داخل ہوتے ہیں. شریعت کی تعلیم ہے کہ خاص کر کے جب ہم اپنے گھروں میں داخل ہوتے ہیں تو داخل ہوتے ہوئے سلام کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے سورہ نور کی آیت نمبر 61 کے اندر غالباً فرمایا کہ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ
मुबारकतुन तय्यबा, कि जब तुम अपने घरों में दाखिल हो तो अपने घर वालों को सलाम किया करो। तहियतम मिन इंदिल्लाही, ये सलाम दुआए खैर है अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से, जो बड़ी बाबरकत है और बड़ी पाकीज़ा है। हमारा नज़रिया क्या है, हमारा मिजाज है कि जब हम दूसरों के घरों में दाखिल होते हैं तो हम सलाम करते हैं, लेकिन हम अपने घरों में दाखिल होते हैं तो सलाम नहीं करते। इल्ला माशाअल्लाह कुछ लोग हैं जो अपने घरों में दाखिल होते हैं तो सलाम करते हैं, लेकिन अक्सरियत की मैं बात बता रहा हूं कि अक्सरियत लोग अपने घरों में दाखिल होते हुए सलाम नहीं करते और सोचते हैं कि ये तो हमारा अपना घर है, हम अपने घर में दाखिल होते हुए सलाम क्यों करेंगे। आप सोचें कि कितनी बड़ी गलती करते हैं। हम दुनिया वालों को सलामती की दुआ देते हैं और अपने घर वालों को सलामती की दुआ से महरूम रखते हैं। क्या है सलाम का मफहूम? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तुम पर सलामती हो, तुम पर अल्लाह की रहमत हो, तुम पर अल्लाह की बरकत हो। हम दुनिया वालों को सलामती की दुआ देते हैं, अपने घर वालों को सलामती की दुआ से महरूम रखते हैं। हम दुनिया वालों को बरकत की दुआ देते हैं, हम अपने बाल बच्चों को बरकत की दुआ से महरूम रखते हैं। हम दुनिया वालों को रहमत की दुआ देते हैं, हम अपने घर वालों को रहमत की दुआ से महरूम रखते हैं। इसलिए अपने घर में भी दाखिल होते हुए, खास करके घर में दाखिल होते हुए सलाम को आम करें। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अबू दाऊद की सही रवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलासतुन कुल्लुहुम ज़ामिनुन अलल्लाह, तीन शख्स, तीन किस्म के लोग ऐसे हैं कि जिनका ज़ामिन, जिनकी हिफ्ज़ो अमान का हिफाजत का ज़रिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ले रखा। तीन किस्म के ऐसे लोग हैं। उसमें से एक शख्स का आपने फरमाया वरजुलुन दखल बैतहु बिसलामिन, और उन तीन किस्म के लोगों में से एक किस्म के लोग वो हैं, एक शख्स वो है जो सलाम के ज़रिए से अपने घर में दाखिल होता। अहले इल्म यहाँ तक लिखते हैं कि घर खाली है, हमको पता है कि घर में कोई नहीं रहता, खाली घर में भी दाखिल होते हुए सलाम करना चाहिए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि जब खाली घर में दाखिल होते तो क्या करते, सलाम के अल्फाज क्या हैं जो तहियात में पढ़ते हैं, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, सलामती हो हम पर भी और उन लोगों पर जो इस घर में नेक लोग हों। मुमकिन है कि घर खाली है लेकिन उस घर में फरिश्ते तो रह सकते हैं। मुमकिन है कि घर खाली हो लेकिन उसमें नेक फरिश्ते तो रह सकते हैं। मुमकिन है कि वो घर खाली हो लेकिन उसमें जिन्नात का बस, घरों में जिन्नात रहा करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से खिताब करके फरमाया कि तुम्हारे घरों में जिन्नात रहा करते हैं, जिन्नात का बसेरा होता है। इसीलिए हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब भी खाली घर में भी दाखिल होते तो सलाम किया करते थे। खाली घर हो तब भी सलाम किया करना चाहिए। और हम अपने बीवी बच्चों को सलामती की दुआ से महरूम रखते हैं। शरीयत की तालीम है सलाम के सिलसिले में। एक जगह जब हम रहते हैं तो जाहिर सी बात, एक समाज में रहते हैं, एक कस्बे में रहते हैं तो अनबन तो हो ही जाता है, ताल्लुकात ख़राब हो ही जाते हैं। रिश्तेदार से बात नहीं कर रहा, दोस्त से बात नहीं कर रहा है, घर वाले से बात नहीं कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में शरीयत की तालीम क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 3 दिन तक गुस्सा जायज़ है। आप 3 दिन तक किसी से ताल्लुकात ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन 3 दिन से ज़्यादा बात को छोड़े रखना इस्लाम की नज़र में सही नहीं है। 3 दिन से ज़्यादा बात को छोड़ना यह हराम है। 3 दिन से ज़्यादा आप ताल्लुकात को ख़त्म करते हैं तो आपके अमल भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ काबिल कबूल नहीं होते। तो इस सिलसिले में शरीयत कहती है कि जो 2 अफराद ज़ैद और बकर के बीच में बातचीत नहीं हो रही है लेकिन ज़ैद और बकर का सामना आपस में होता है, मुलाकात आपस में होती है, आप कोई सलाम कर लेता है तो उस गुनाह से बाहर आ जाएगा। सलाम जो बात के छोड़ने की वजह से इंसान गुनाहगार हो सकता था, लेकिन अगर सलाम कर लेता है तो उस गुनाह से बच जाएगा। और दूसरी तालीम यह है कि एक इंसान 2 अफराद में से, ज़ैद और बकर में से जो बंदा पहले सलाम में सबकत करता है, आगे बढ़ करके सलाम करता है, तो इस बात की अलामत है कि उसके अंदर आजिज़ी पाई जाती है, उसके अंदर इंकिसारी पाई जाती है। और इस बात की दलील है कि वो उसके अंदर तकब्बुर नहीं पाया जाता। इसीलिए इन 2 शख्सों में जो आपस में बातचीत नहीं होती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को बेहतर करार दिया। बुखारी के अंदर रवायत मौजूद है कि वख़ैरुहुमुल्लज़ी यब्दउ बिस्सलाम, उन दोनों अफराद में से बेहतर वो शख्स है अल्लाह की नज़र में जो सलाम में पहल करे। इसी तरीके से शरीयत की तालीम यह है सलाम के सिलसिले में कि अगर कोई नन मुस्लिम, गैर मुस्लिम हमको सलाम करता है तो सिर्फ उसका जवाब वालेकुम कहा जाए। यही मशहूर मसला है, यही मशहूर फतवा है। इसी तरीके से एक मसला ये है कि क्या अजनबी मर्द रास्ते से गुजरते हुए अजनबी औरत को सलाम कर सकता है? तो इस सिलसिले में शरीयत असल ये है कि अगर सलाम करने की वजह से अगर फितने का खदशा हो, फितने का खतरा हो, फितने का डर हो, तो ऐसी सूरत में अजनबी मर्द अजनबी औरत को सलाम नहीं कर सकता। लेकिन अगर फितने का डर नहीं है, फितने का खदशा नहीं है,
تو سلام کرنے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. اور امام مالک اوزاعی رحمہ اللہ کے یہاں ہے کہ بوڑھی عورتوں کو سلام کرنے میں، عمر دراز عورتوں کو سلام کرنے میں کوئی حرج نہیں. لیکن دونوں طرح کی روایتیں موجود ہے کہ اگر فتنے کا ڈر ہے تو سلام نہیں کیا جائے گا، فتنے کا ڈر نہیں ہے تو سلام کرنے میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں. سلام کے تعلق سے ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ جس طرح ہم ڈائریکٹ سلام کرتے ہیں، سلام کو پہنچانا بھی مسنون عمل ہے. اور بخاری کے اندر روایت موجود ہے، حضرت عائشہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ عائشہ جبریل امین تمہیں سلام کرتے ہیں، جبریل امین تمہیں سلام کرتے ہیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اگر کوئی جیسے مثال کے طور پر زید بکر کے پاس جا رہا ہے، تو ہم کو معلوم ہے کہ زید بکر کے پاس جا رہا ہے، تو ہم زید سے کہیں گے کہ بکر کو میرا سلام پہنچا دیجیے. اب بکر جب سلام زید کو پہنچائے گا تو بکر کیا جواب دے گا؟ وعلیکہ وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ. یعنی جس نے سلام پہنچایا اس کو بھی سلامتی ہو، اور جس نے سلام کیا ہے اس کو بھی سلامتی ہو. اسی طریقے سے سلام کے تعلق سے شریعت کی تعلیم ایک مسافہ بھی ہے. سلام مکمل ہوتا ہے مسافے سے، سلام مکمل ہوتا ہے مسافے سے، اور مسافے کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے. ایک انسان سلام کرنے کے بعد دوسرے انسان سے ہاتھ ملاتا ہے. تو اس سلسلے میں حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک انسان دوسرے انسان سے ملتا ہے، مسافہ کرتا ہے، اور جدا ہونے سے پہلے اس کی بخشش ہو جاتی ہے، ان دونوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. لیکن یاد رکھیں کہ اجنبی عورت سے مسافہ ناجائز ہے، اجنبی عورت سے ہاتھ ملانا ناجائز ہے. امہات المؤمنین کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، بخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ واللہ ما مست ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرأۃ قط. اللہ کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی بھی کسی اجنبی عورت سے ہاتھ نہیں ملایا. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام قبول کرواتے تھے تو بیعت کراتے تھے، ہاتھ ملاتے تھے، لیکن کسی بھی عورت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی بھی ہاتھ نہیں ٹچ کیا، ہاتھ نہیں ملایا. لیکن ہمارے یہاں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے یہاں یہ پایا جاتا ہے کہ مسافہ تو مسافہ، اجنبی عورت سے مسافہ تو مسافہ، معانقہ بھی کرتے ہیں نعوذ باللہ، گلے بھی ملتے ہیں نعوذ باللہ. بے حیائی اور بے شرمی کی حد ہو گئی کہ ایک اجنبی مرد اجنبی عورت سے مسافہ کرے، اجنبی عورت سے معانقہ کرے. اگر ایک مسلمان کا ضمیر زندہ ہے، اگر ہمارا ضمیر زندہ ہے، ہمارا ایمان زندہ ہے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ کتاب و سنت کی روشنی میں اگر ہم تربیت اپنی کریں تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا پڑے گا. تو یہ چند تعلیمات تھی سلام کے تعلق سے، سلام کے احکام اور سلام کے مسائل کے تعلق سے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ جو بھی باتیں کہی گئی ہے مجھ کہنے والے کو اور آپ سننے والوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے.